عمل کیا تو صرف یہ نہیں کہ زمین کے اوپر کا ٹینشن ختم ہوگا، بلکہ زمین کے اوپر کا، زمین کے اندر کا اور میدان محشر کا بھی ٹینشن عطا فرمائے۔ اب یہ سبق سن لو اور آج یہ عظیم سبق سیکھ کر کے تو اس پہچان کو حضور چاہتے تھے کہ سرکار کی امت کی پہچان یہ بنے۔ اسی لیے جب وحی الہی کا نزول ہوا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا زملونی، مجھے چادر پڑھاؤ، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زار ہونے کے حوالے سے خدشے کا اظہار کیا تو وہ انسانیت جو حضور کی تھی اس کے بارے میں ام المؤمنین نے کہا کہ اللہ لا یخزیک اللہ ابدا، یقیناً اللہ قسم اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ ریزن کیا بیان فرمایا؟ وہی سبق انسانیت کہ آپ کو اللہ کیسے ضائع فرمائے گا کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، غریبوں کی پریشانی کو دور کرنے والے ہیں، مصیبت زدوں کو مصیبت زدوں کی مصیبت کو دور کرنے والے ہیں۔ دنیا کو حضور نے بتا دیا میرے نبی ہونے کی پہچان تو میں نے بعد میں کروائی ہے، ایک اچھے انسان ہونے کی پہچان اب آئیے حضرت احمد بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا حضور انسانیت کیا ہے؟ What is humanity؟ انسانیت ارشاد فرماتے ہیں دولت مند ہونے کے باوجود متواضع اور منکسر مزاج۔ اگر اللہ تمہیں دولت دے دے تو تمہارے اندر دولت کے عوض میں تکبر نہ آئے، اور دولت مند ہونے کے باوجود بھی تم غریب کو، حقیر کو، فقیر کو، چھوٹوں کو، سب کو سلام کرنے کے عادی رہو اور ان کے ساتھ اچھی طریقے سے ملو۔ یہ تمہارے ذہن میں نہ رہے کہ یہ تو میرے اسٹیٹس کا آدمی بھی نہیں، منہ لگانے کے قابل بھی نہیں۔ اگر تمہارے ذہن میں یہ آ گیا تو صرف انسان کے لباس کے اندر ہو، انسانیت تمہارے اندر۔ کیا حضور سے بڑھ کر کوئی مانتا؟ کیا حضور سے بڑھ کر کوئی علم والا تھا؟ اگر آج آپ کے پاس کوئی بڑی کار آ جائے اور آپ گھمنڈ میں آ جائیں تو میں پوچھتا ہوں حضور نے جیسی سواری استعمال کی، کیا آپ میں سے کوئی ہے اس سواری کے استعمال کرنے والا؟ سرکار نے تو قرآن استعمال کیا، لیکن کوئی بتا دے کہ کبھی حضور کے اندر، حضور کی زندگی میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب کو دیکھ کے کبھی آپ آئے غریب صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیرا ہو یا ان کے سامنے کیا؟ یہ کہاں سے سیکھ لیا آپ نے؟ کون سی سوسائٹی سے یہ سبق آپ نے حاصل کیا کہ چند ٹکے آ جانے کے بعد غریبوں کو حقیر سمجھنے لگے؟ آپ کو نہیں معلوم کہ جس کو حقیر سمجھتے ہو اللہ کے نزدیک اس کا مقام کیا ہے؟ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بہت سارے میلے کچیلے کپڑے والے، گرد آلود چہرے والے، ان کا مقام خدا کے نزدیک اتنا بلند ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی بات پر پسند آتے تو خدا ان کی قسم کو پوری کرے۔ تو انسانیت کا پہلا سبق یہ ہے دولت آ جائے تکبر نہ آئے۔ دوسرا سبق سزا دینے پر قدرت رکھنے کے باوجود مجرموں کو معاف فرمانا۔ قربان جائیے فتح مکہ اس بات کا گواہ ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ستانے والوں سے انتقام لے سکتے تھے، لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتم الظلماء کہہ کر کے انہیں بتا دیا کہ میں وہ نہیں جیسا تم دوسروں کو سمجھتے، دوسروں کے بارے میں گمان رکھتے ہو، میں وہ ہوں جو انسانیت کا سبق سکھانے آیا ہوں۔ میں بولنے والا ہی نہیں بلکہ کر کے دکھانے والا ہوں۔
اب تیسری بات بہت ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، بہت عظیم تابعی اور صحابی بھی کہتے ہیں یہ ان کا کام ہے۔ تیسری بات فرماتے ہیں منت و احسان کے بغیر عطا کرنا، اگر تمہیں قدرت نے دیا ہے تو کسی کو دے کر نہ احسان کرنا نہ احسان جتانا، اور نہ کسی کے احسان کے بدلے میں دینا۔ اور جب اس چیز میں قرآن میں صدیق اکبر کے حوالے سے دیکھنا تو آپ لگ رہی ہے کہ صدیق اکبر نے جب حضرت بلال کو آزاد کیا، دنیا کہہ رہی تھی کہ ابو بکر پر یا بلال کا کوئی نہ کوئی احسان ہوگا۔ اے صدیق اکبر، آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ کی انسانیت کا پروردگار جل جلالہ نے اعلان فرمایا کہ ابو بکر نے کسی احسان کے بدلے میں یہ نہیں کیا بلال کو آزاد، بلکہ ابو بکر نے اللہ کی رضا کے لیے بلال کو آزاد۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ کسی غریب کو زکات بھی اگر ہم دے دیں تو جب کہ ہمارا فوٹو اور لینے والے کا فوٹو نہ چھپے اس وقت تک ہم مطمئن نہیں ہوتے، اور پھر وہ زکات لینے والا کسی مقام پر پہنچ جائے بعد میں تو ہم کہتے ہیں جب سن لو ایسا کہنے والوں کے بارے میں جو نہیں جانتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگوں کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی جو 500 سال کی دوری سے آتے ہیں، نہیں ملے گی ان کو جنت۔ کون ہے وہ لوگ؟ پہلا وہ شخص جو والدین کو ستانے والا اور بغیر ان کو راضی کیے اس دنیا سے چل چلا۔ دوسرا وہ شخص جو عادی شرابی ہو اور توبہ کیے بغیر مر جائے، اور آپ فرماتے ہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں لے گی جو احسان کر کے احسان جتانے والا۔ آپ احسان جتاتے ہو، آپ کسی کی مدد کر کے احسان جتاتے ہو، کس نے بنایا دینے والا؟ اس پروردگار میں ہونا تو یہ چاہیے کہ دیکھ کر لینے والے کا شکریہ ادا کرو کہ تم نے قبول کر کے مجھے ثواب کمانے کا موقع دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے محمد اور کا قول میں آپ کو بتاتا ہوں انسانیت کیا ہے۔ فرماتے ہیں انسانیت یہ ہے جو دوسروں کے دکھ سے خود دکھی ہو، کسی کو دکھ میں دیکھے تو خود دکھی ہو جائے۔ اس کو میں نے اپنے لفظوں میں یوں عرض کیا ہے، اگر کسی کا غم تمہاری آنکھوں کو نم کر دے، یہ انسانیت۔ آج کی پوزیشن یہ ہے دکھ میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ایسا نہیں آیا مزہ دیکھو کیا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انسانیت یہ ہے کہ کسی کو دکھ میں دیکھ کر کے خود دکھی ہو۔ دوسری بات جو دوسروں کو تکلیف نہ دے اور لوگوں کو راحت پہنچائے۔ انسانیت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو راحت پہنچانے والا ہو، تکلیف پہنچانے والا۔ اسی کو حضور نے فرمایا من اذى المسلم فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله ومن اذى الله كان يدخله النار۔ ایک مسلمان کبھی اذیت پہنچانے والا ہو ہی نہیں سکتا
اس کو ایک چھوٹے سے دوسرے جملے میں سمجھا. کیسا بننا ہے؟ آدمی گھوڑا پالتا ہے. میں جاؤں گے آدمی گھوڑا پالتا ہے اور سانپ مارتا ہے. کیوں؟ گھوڑا نفع پہنچانے والا ہے، سانپ نقصان پہنچانے والا ہے. جس دن خدا قسم مسلمان نفع پہنچانے والے بن جائیں گے دنیا کوئی طاقت نہیں ملتی. نفع پہنچانے والے بنو. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے. قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الزَّبَرُ فَيَذْهَبُ وَأَمَّا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ.